آگے صورت شروع ہو رہی ہے سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر بھی مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کے 3 رکوع ہیں اور ان 3 رکوعوں میں بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ تھا۔ اس صورت کا تمام تر تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے یعنی اللہ تعالی جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو من دیارہم ان کے گھروں سے نکال دیا، لأول الحشر پہلے اجتماع کے موقع پر۔ یعنی وہی اللہ ہے جس نے ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے نکال باہر کیا ان کے گھروں سے پہلے جمع ہونے کے بعد۔ پہلے اجتماع یا پہلے جمع ہونے کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ اس سے مسلمانوں کا لشکر مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان سے جنگ نہیں کرنی پڑی، بلکہ پہلے اجتماع ہی پر وہ قابو میں آ گئے۔ لیکن بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے اس سے مراد جلاوطنی کے لیے بنو نذیر کا اپنا اجتماع ہے۔ یعنی ان یہودیوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ جلاوطنی کے لیے جمع ہوئے ہوں۔ ان سے پہلے کبھی انہیں ایسا موقع پیش نہیں آیا۔ اور اس میں ایک طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ بنو نذیر کی پہلی جلاوطنی تھی۔ اس کے بعد ان کو ایک اور جلاوطنی پیش آئی تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب انہیں دوبارہ خیبر سے جلاوطن فرمایا تھا سیدنا عمر نے۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم معنیتہم حصون من اللہ۔ مسلمانوں تمہارا یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے ان پر ایسا حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، ایسا رعب کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی برباد کر رہے تھے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، لہذا اے آنکھوں والو، آنکھیں رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی، لعذبہم فی الدنیا، تو دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، یعنی انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروا دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایسا کیوں ہے؟ ذَلِكَ، یہ ایسا اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، دشمنی ٹھانی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یاد رکھو جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کی مخالفت پر کمر کس لیتا ہے، تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، اے مسلمانوں تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے قلعے کا جو محاصرہ فرمایا تھا تو اس کے آس پاس کے کچھ کھجور کے درخت کاٹنے پڑے تھے۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ پھلدار درخت کاٹنا تو مناسب نہیں تھا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو درخت کاٹے گئے ہیں اللہ کے حکم سے تو کاٹے گئے ہیں،
اور جنگی حکمت عملی کے طور پر اگر کسی برحق جہاد میں ایسا کرنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اعلیٰ اصول یا فبإذن اللہ، تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال فے کے طور پہ اللہ نے دلوایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بنو نزیر سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو مسلمانوں اس کے لیے تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو مال بھی اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کے طور پر دلوا دے بستیوں سے، تو وہ اللہ کا حق ہے اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے وہ ہے۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، تاکہ وہ مال صرف انہی لوگوں کے درمیان زیر گردش نہ رہے جو تم میں دولت مند ہوں۔ بین الاغنیاء منکم، تم میں سے دولت مندوں کے درمیان سے مال نہیں رہنا چاہیے، اسے معاشرے میں تقسیم ہونا چاہیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، تو تم لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کریں وہ لے لیا کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، نیز یہ مال فے جو ہے ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کر دیا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ مہاجرین اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی تو لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان، اور اس مال میں ان لوگوں کا بھی، مال فے میں ان کا بھی حق ہے جو آباد تھے اپنے گھروں میں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، جو اپنے گھروں میں آباد تھے، اور وہ لوگ جن کے پاس ایمان بھی تھا اس سے پہلے، مہاجرین کی آمد سے پہلے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور وہ اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس بارے میں کہ مما اوتوا، جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے۔ ویؤثرون علی انفسہم، اور وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ولو کان بہم خصاصہ، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ ومن یوق شح نفسہ، تو یاد کر رکھو جو کوئی بھی بچا لیا گیا جو بھی اپنے طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی یہ مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان لوگوں کے بعد آئے۔ یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، رب سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت نہ رکھیے، کوئی بغض نہ رکھیے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، یعنی اہل ایمان کے حوالے سے ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق، بہت مہربان ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا،
تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی؟ یقولون لاخوانہم، وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، الذین کافروا، اپنے ان بھائیوں کو جو کہ کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تم لوگوں کو نکالا گیا یعنی مدینے سے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے کسی کی، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اگر انہوں نے کبھی ان کی مدد کی بھی تو پیٹھ دکھا دیں گے، پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، مدد نہیں ہو سکے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت زیادہ ہے، ان کی تمہارے دہشت اللہ سے بھی زیادہ ہے ان کے ہاں، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی، ناسمجھ لوگ ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، الا فی قرم محصنۃ، سوائے اس کے کہ کلا بند ہو جائیں، کلا بند ہو کر اپنی بستیوں میں لڑیں، او من وراء جدار، یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ کر، باسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی مخالفتیں بہت سخت ہیں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دل علیحدہ ہیں، جدا ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کا وہی حال ہوگا جیسے ان لوگوں کا معاملہ ہوا جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کیے کی سزا چکھ چکے ہیں، ذاقوا وبال امرہم، جو اپنی کیے کی سزا چکھ چکے ہیں۔ اس سے مراد ایک اور قبیلے جو یہود کا ہی قبیلہ تھا، بنو قینقاع، اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن اور باہمی تعاون کا معاہدہ کیا تھا، لیکن پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ٹھان لی، جس کے نتیجے میں انہوں نے شکست بھی کھائی اور مدینہ منورہ سے جلا وطن بھی کیے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 16 میں ہے کمثل الشیطان، ان کی مثال تو شیطان کی سی ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کا ارتکاب کر لے، کافر ہو جا، فلما کفر، پھر جب وہ کفر کا اس نے ارتکاب کر لیا اس انسان نے، جب وہ کافر ہو جاتا ہے، قالا، تو پھر کہتا ہے شیطان اسے، انی بریء منک، کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو تم سے لا تعلق ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی شیطان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ شروع میں انسان کو گناہوں پر، کفر پر اکساتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی بات ماننے والے، اس کی اٹریکشن میں آ جانے والے جب اس کے نتیجے میں تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو پھر شیطان ان سے لا تعلقی اختیار کر لیتا ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، تو ان دونوں کا، شیطان کا اور شیطان کے ساتھی کا انجام یہ ہوگا کہ وہ آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، دیکھتے رہنا چاہیے انسان کو کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے لیے، اگلی حیات، اصل زندگی کے لیے۔ ان اللہ واتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اے مسلمانوں دیکھنا تم ان جیسا نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، خود اپنے آپ سے انہیں اللہ نے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے ہی وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تو تم اسے دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے روب سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ اور یہ تو مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، کر رہے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور کھلی بات کو۔ هو الرحمن الرحیم وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، منبع رحمت ہے، اور وہی ہے جو رحمت برساتا بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ الملک القدوس وہی حقیقی بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے۔ السلام المؤمن سراپا سلامتی ہے، ہر اعتبار سے سالم ہے۔ المومن امن دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے۔ المہیمن سب کا نگہبان ہے۔ العزیز بڑے اقتدار والا ہے۔ الجبار ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، یا اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ہے۔ المتکبر سب بڑائیوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ واللہ الخالق وہی اللہ ہے تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ الباری وجود بخشنے والا۔ المصور صورت گری کرنے والا۔ لہ الاسماء الحسنی تمام اچھے نام اسی کے تو ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے۔ وہو ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔